یہ جو لباس غیر اقوام کا ہم پہنتے ہیں تو اس پہ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ اسلام میں کوئی لباس مقرر نہیں ہے، لباس کی کچھ خصوصیات مقرر ہیں۔ سب سے پہلا ستر عورت فرض ہے، یعنی پوشیدہ اعضاء کا پردہ یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد لباس جو ہے وہ زینت بھی ہے اور تحفظ بھی ہے۔ یہ دو باتیں لباس میں ہونی چاہیے، ایک تو وہ خوبصورت بھی لگے، اچھے طریقے سے بنایا گیا ہو، اچھا طریقے سے سلوایا گیا ہو، اچھا کپڑا ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور دوسرا گرمی سردی سے تحفظ بھی دے، موسم کے جو ہے شدت اس سے بھی بچانے والا ہو۔ تو جو لباس بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص قوم کا جو لباس شعار بن جاتا ہے، اس کے مرد عورت بچے بوڑھے وہی پہنتے ہیں، وہ ان کا قومی لباس بن جاتا ہے، تو ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لباس کوئی پہننا شروع کر دے تو شروع میں تو ان کی جو اس لباس کی کچھ خرابیاں یا برائیاں اس کی نظر میں وہ کم ہو جاتی، رفتہ ان کی معاشرت کی برائیاں جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں، ان جیسی عادتیں آہستہ انہی جیسی عادتیں اختیار کر لیتا، تو وہ رفتہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے جن بزرگوں نے، ہمارے ایک محترم وزیر صاحب ہیں، تو اگلے دن امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا تھا، تو ان کے سوٹ اور ٹائی کی تعریف امریکہ کے نائب صدر نے کی، گویا ایسا قیمتی سوٹ اور اس طرح خوبصورت انگریزی سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر کے منہ سے تعریف نکل گئی۔ ٹائی اتنی قیمتی تھی کہ اس نے کہا کمال ہے یار آپ کی ٹائی اور آپ کا سوٹ، یعنی امریکی نائب صدر کو ایسا نصیب نہیں۔ لیکن دوسری طرف اس لباس اور اتنا بڑا انگریز بننے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ انہیں اجلاس میں سورہ اخلاص پڑھنی پڑی، جی اجلاس تلاوت سے شروع کرو جی یہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، اور ان سے سورہ اخلاص نہ پڑھی گئی، یعنی انہیں کل شریف بھی یاد نہیں۔ یہ جو بے حیائی کا لباس اور غیروں کی اقتداء جو ہے یہ کہاں تک لے جاتی ہے کہ کوٹ ٹائی ٹپ ٹاپ میں تو وہ اتنے آگے چلے گئے کہ امریکہ کا نائب صدر ان کی تعریف کر رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اتنے دور ہو گئے کہ کل شریف تو وہ صورت ہے قرآن کی کہ ہر ان پڑھ نے بھی یاد کر رکھی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ جن کو قرآن کی مختلف صورتیں یاد ہیں یا سارا قرآن یاد ہے وہ تو ہر رکعت میں مختلف آیات پڑھ لیتے ہیں، لیکن جسے قرآن یاد نہیں ہے یا مختلف صورتیں یاد نہیں ہیں وہ ہر رکعت میں کل شریف ہی پڑھتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان ان پڑھ پڑھے لکھے جاہل سب کو کل شریف تو آتا ہے، اور بچپن ہی مائیں یاد کرا دیتی ہیں، کرایا انہیں بھی ہوگا، لیکن انہیں اتنے بڑے یہ اب بن گئے انگریز کہ انہیں کل بھی یاد نہیں۔ اب جن وزرائے کرام کو کل شریف بھی نہیں آتا، ہم ان سے انصاف کی، عدل کی اور نفاذ دین کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے ہماری سادگی کی۔